آؤ توڑیے کال ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم ٹرے میرے نبی دے نال حبیب ٹرے آؤ ابو جال ابو لہب اتبا اتبا شیبہ اخنس بن شریک امیہ بن خلف سارے مکہ دے قابل چودری میرے نبی دے نال ٹر پہ پر ابو جال دا چہرہ لٹک گیا نا دلیں پوچھے چودری جی تو انو کی آیا کہن لگا تینوں نہیں پتا انہیں کہہ دیتا ہے انہیں کر دینا سنیے قرآن اللہ نے رضا فرمایا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ اللہ دے نبی حضرت آدم علیہ السلام دیواری آئی اللہ نے رضا فرمایا پروردگار نے آدم علیہ السلام نے یا آدم کہہ کے پکارے آئے اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام دیواری آئی فرمایا نوح احبت بسلام حضرت نوح یا نوح کہہ کے پکارے آئے اللہ دے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ دیواری آئی اللہ نے رجا فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ حضرت ابراہیم نے یا ابراہیم کہہ کے پکارے آئے اللہ دے نبی زکریہ دیواری آئی فرمایا یا زکریہ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ حضرت زکریہ نے یا زکریہ کہہ کے پکارے آئے اللہ دے نبی حضرت یحییٰ دیواری آئی فرمایا یا یحییٰ خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا حضرت یحییٰ نے یا یحییٰ کہہ کے پکارے آئے حضرت داؤد علیہ السلام دیواری آئی فرمایا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض حضرت داؤد نے یا داؤد کہہ کے پکارے آئے حضرت موسیٰ دیواری آئی فرمایا وَمِنَ الشَّجَرَةِ يَا مُوسَىٰ اِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ حضرت موسیٰ نے یا موسیٰ کہہ کے پکارے آئے حضرت عیسیٰ دیواری آئی فرمایا یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک حضرت عیسیٰ نے یا عیسیٰ کہہ کے پکارے آئے آدم تو عیسیٰ تھا کہہ کے سارے نبیوں نے پکارے آئے پر جب کملی والے دیواری آئی اللہ نے ایک بار بھی یا محمد کہہ کے نے پکارے آئے ایک بار بھی یا احمد کہہ کے نے پکارے آئے جب کملی والے دیواری آئی کدھرے فرمایا کدھرے فرمایا ایوہ المزمل کدھرے فرمایا ایوہ المدثر کدھرے فرمایا ایوہ الرسول کدھرے فرمایا ایوہ النبی عرض کی دیا للو کہ دیر نبی نو یا کہہ کے پکارنا شرک ہو جائے گا اللہ فرما لوگاں بل ناویخ کہ تینو نبی نو پکارن دی لوڑ پہ جائے انج پکار لوی جیویں تیرا رب پکار دا جیویں تیرا رب نبی نو پکار دا تو اللہ نے فرمایا یا نبی پتہ چلے کہ صرف اسی یا رسول اللہ نہیں کہندے رب بھی اپنے محبوب نو یا ایھا الرسول کہہ رہا ہے اور صرف نبی نو نہیں اللہ نے تے قرآن جو فرمایا قل یا ایھا الکافرون کدھرے فرمایا قل یا ایھا الناس بلکہ رب نے ہر انسان نو قرآن فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم ہر انسان نو اللہ نے یا کہہ کے پکاریا میں جڑی حدیث بیان کرن لگا کوئی سیرت نگار ایسا نہیں جن نے اس حدیث نو اپنی کتاب نقل نہ فرمایا جس مصنف نے کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جنگل دی سیر کر دے جا رہے اچانک نبی کریم علیہ السلام دے کرنا چنا بڑی دردناک کسی دی آواز آ رہی آواز کی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا بولو سارے یا رسول اللہ اے آواز آ رہی کو بڑے درد نہ پکارے الفاظ دیگر کما تے آواز آ رہی یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا
اننی فی بحر ہم مغرقن خود یدی سہل لنا اشکالنا تے جے سیال کوٹی اپنی تو ہاڑی زبان آسان ترجمہ کراں تے سرکار دے کنا چا بازاں آ رہی نے سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ تسی بھی اکھیاں بند کر لو ہاتھ بلند کر لو آؤ محفل دے بانے کملی والنو اپنی زندگی دے دکھڑے سناؤ جائیے سارے مل کے میرے نال پڑھیے سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ خدا دے واسطے کچھ مہربانی یا رسول اللہ کون ہے دیوالی آواز بل جا رہے کتھوں آوازیں آ رہی انہیں دردہ نال پکارن والا کون ہے چاڑی دے پیچھے جا کے دیکھیا پکارن والا انسان نہیں جنگے دا جانور ہرنی ہے او دا پیر پھندے جے پھسے آئے تلے پیر والی اشارہ کر دیئے تلے ارداں کر دیئے خدا دے واسطے کچھ مہربانی یا رسول اللہ میرے آقا نے فرمایا کیوں پہ پکار نہیں ہے عرض کر دیئے ماذا ادھنینا والے آئے ایک یہودی نے پھندہ لگایا ہو آج دل گزرے پھنس کے بیٹھیاں سونے آزادی دے دیں میرے آقا نے فرمایا میں دی آزاد کر دے ہوں یہودی نے پوچھنا میرا شکار کتھے گیا عرض کر دیئے کملی والے آؤ اور سامنے پہاڑے او دے بچ گارے او دے چے میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے نے آج دل گزرے بچے ماں دا دودھ نہیں پیتا سونے آزادی دے دے وعدہ کرنیاں بچیاں نو دودھ پلا کے شام تو پہلے آ جاواں گی نبی کریم نے ہرنی دا پیر کھلے آئے ہرنی چھلا کیا مار دی لگی جا رہی میرے آقا نے فرمایا ٹھہر جاؤ اپنا پیر میرے نبی نے پھندے چے رکھے آئے فرمایا جب تک تو نہ آئی تیری جگہ میں رواں گاؤں ہرنی چھلا کیا مار دی لگی جا رہی یہ در یہودی آگے کہنے لگا محمد میرا شکار کتھائی فرمایا او لگی جا رہی کہنے لگا کیوں چھڑایا فرمایا صبر کر شام تو پہلے آ جائے گی نوجوانو ادھر ہرنی جڑے بلے گار دے دروازے چ پہنچی بچیاں نے ماں نو جفا مارے آؤ کہنے لگی میں جلدی کرو دودھ پی لو میں جانا ہے بچے کہنے لگے اماں دل دے باندے آئی ہیں پھر جان دیا گلاں کرنی ہے کہنے لگی میں نبی نال وعدہ کر کے آئی ہوں بچے کہنے لگے اماں تیرا سا بھی دودھ نہیں پینا ایسا نبی ویکھنا ہے نوجوانو ادھر ہرنی اپنے بچے لے کے آ رہے ادھر سورج ڈوبدا جا رہے آؤ یہودی کہنے لگا محمد او ویکھ سورج ڈوب گیا آئی فرمایا او ویکھ ہرنی بھی آ گئی آؤ ہرنی نے آ کے نبی کریم دے قدماں تے بوسا دیتا میرے نبی نے اپنا پیر اٹھایا ہرنی نے پھندے چ پیر رکھے آؤ یہودی دیاں بے کے چیخاں نکل گئیاں کہنے لگا کملی والے آؤ کملی والے آؤ اج پتہ چلے انسانہ دا نہیں جانوراں دا بھی رسول ہے ہرنی دا پیر کھول کے کہنے لگا انہوں میں آزاد کیتا ہرنی بچے لے کے جاری قدم پڑھ کے کہنے لگا سونے انہوں تے میں آزاد کیتا ہے جاندہ جاندہ کلمہ پڑھاؤ منوں دوزخ تو آزاد کرائی انہوں آزادیاں دین والے منوں بھی آزادی دے منوں دوزخ تو آزاد کرا جانور پکارے یا رسول اللہ پھر غلام کیوں نہ پکارے اسی کیوں نہ کیے یا رسول اللہ
گرامی قدر حضرات، اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی، اے غیب دی خبر دینے والے محبوب، آؤ ایک گل لفظ نبی تو سن لو، پھر میں تو ایک گل لفظ شاہدات سناواں تے تقریر انشاءاللہ مکمل۔ اور یہ بھی نہ سمجھا جے صرف جانور یا رسول اللہ پکار دے یا جانور ہی میرے نبی نو جان دے، نہیں نہیں، ایتھے پتھر بول دے، بولو۔ ابو جال دا پتر اکرمہ ایک دن میرے نبی دے کولو گزرے تے حضور ایک حوض دے کنارے وضو فرما رہے۔ دلائل النبوہ چ لکھے کہ اکرمہ کہنے لگا کہ محمد نبی ہے، فرمایا جی، کہنے لگا سچا، فرمایا سچا، کہنے لگا کو معجزہ دکھا۔ سید عالم وضو کر دے، فرمایا اکرمہ تو اپنی مرضی دے معجزہ مانگ، میں ہوں دے بکھا دینا۔ نبی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 معجزے لکھے۔ مفتی احمد یار خنیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے سب تو زیادہ حضرت موسیٰ معجزات لکھے آئے، انہاں دے معجزات دی تعداد 9 ہے۔ ایک کی کملی والے قوم نے جدو آکھیا معجزہ دکھاؤ تے میرے نبی فرما تسی اپنی اپنی مرضی دا منگو، میں تو انہوں ہمیں دے بکھا دینا، کیونکہ لے کے معجزے نہیں نا آئے، حضور بن کے معجزہ آئے، برہان من ربکم۔ میرے آقا نے فرمایا اکرمہ تو اپنی مرضی دا معجزہ مانگ، میں ہمیں دا دکھا دینا۔ انہیں دائیں بائیں دیکھا کی مانگا؟ جس حوض دے کنارے نبی کریم وضو فرما رہے، اس حوض دے دوسرے کنارے کچھ پتھران دا ڈھیر رہے۔ کہنے لگا محمد کہے او پتھر نو بلاوے نا، او پتھر پانی تے ٹور کے تیری بارگاہ چاوے، تیرا کلمہ پڑھے پھر مڑ جاوے تے میں تیرا کلمہ پڑھ لوں۔ اتنی دیر تے نبی پاک وضو کر کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے حضور نے فرمایا اکرمہ پتر کیڑا پتھر بلانا ہے؟ کہنے لگا او، حضور نے اس پتھر وال وے کے بس انہا ہی فرمایا او، تے پتھر پانی تے ٹور پہ تے کہندا جی میں آیا جے، اجے بلایا نہیں، اجے حضور نے بس پوچھیا او تے پتھر ٹور پہ۔ اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام دی قوم تے عذاب آیا نا تے آپ نے کشتی بنائی، کشتی پانی تے تیر دی رہی، کئی مہینے تک کشتی پانی تے تیری تے نبی دے امتی بچ گئے۔ انہاں کشتی ترائی تے کشتیاں پانی تئی تر دیا نے، واہ مدینے دے تاجدار وہ کشتیاں پہ تار دینے، میرا نبی پتھر پہ تار دے، میرا آقا پتھر پہ تار دینے۔ کون ہے دیبالی صلی اللہ علیہ وسلم؟ صرف پتھر ہی نہیں، پھر اتھے سارے ہی بول دے، جانور بھی بول دے، پتھر بھی بول دے۔ ایک پینڈو آیا تے کہنے لگا محمد نبی ہے، فرمایا جی، کہنے لگا کو معجزہ بھی کھا، فرمایا تو بھی مانگ۔ انہیں بھی دیکھا او سامنے درخت، کہنے لگا کدے او درخت نو بلاوے نا، او درخت اپنی جڑاں اکھیڑ کے تیری بارگاہ چاہے تے مڑ واپس جاوے، میں تیرا کلمہ پڑھ لوں گا۔ ہنس کے میرے نبی نے فرمایا تو تیاری کر، تیاری کر۔ سرکار نے فرمایا پھر درخت بلائیے، کہنے لگا بلاؤ نا۔ نبی پاک نے فرمایا کہ میں بلایا انہیں آ جانا ہے، پھر تو کہے گا محمد نے پہلے ہی درخت نہ کو گٹھ جوڑ کر کے رکھی، تے کہنے لگا پھر کیویں آوے گا؟ میرے آقا نے فرمایا جی کر تو جا، تے جا کے درخت نو کہیں کہ تینوں کملی والے پہ بلا لینے۔ پینڈو کہنے لگا جو درخت میرے آنکھیں لگے گا، آپ نے فرمایا تیرے آنکھیں لگے نہ لگے پر محمد دے آنکھیں تے لگے گا نا، تو تے میرا ڈاکیا بن کے جانا تے پیغام رساں بن کے جانا ہے، جا ایک باری میرا پیغام تے لے کے جا۔ پینڈو درخت وال ٹرے نا، تے کدے درخت وال تے کدے مڑ مڑ نبی وال ویکھے، درخت دے قریب جا کے انہیں ایک باری درخت دی اونچائی وال تے ایک باری حضور وال ویکھیا، تے اے اس طرح جویں بندے دے کان وچ گل کری دی ہے نا، کان لگا کے نا اپنے لب دے بالکل او دے نال تے تنے دے کہن لگا او درختہ تینو نبی پیا بلاندا ہے۔ حدیث پاک کے چاندے درخت اگے انج جھکیا جویں دوڑن تو پہلے انسان جھک دے نا، انج جھکیا، ایک باری اگے ایک باری پیچھے، دائیں بائیں لیندا چڑھدا دکھن پاڑ جھکیا۔ او درخت نے اپنی شاخوں کھیڑیاں تے ایڈی تیز دوڑیا کہ پینڈو پیچھے تے درخت اگے، تے پینڈو آواز دے کے کہنے لگا درختہ ٹھہر جا مینوں نال لے جا، تے کہندا تو آرام نہ لا، مینوں نبی بلایا، میں جلدی جانا ہے، میں نے سرکار نے بلایا ہے۔ وہ درخت نے آکے سجدہ کیتا، انج جھکیا جویں لوگ سجدہ کر دینے، انہیں حضور نو سجدہ کیتا، کلمے دی آواز آئی تے حضور نو کہنے لگا پینڈو انہوں ذرا واپس بھی بھیجو بلا، اینج میں نے نبی اشارہ کیتا، اے بھی نہیں آکھیا جاؤ، بس اکھ دے ابرو دا اشارہ ہی کیتا، تے جدو کرے میرا نبی اشارے میں نے جو پڑھیا کرنا ہوا اشارے چشم رحمت دے جدھر ایک وار ہو جا
اشارے چشم رحمت دے جدھر ایک وار ہو جان دے ادھر کونین ہو جان دے جدھر سرکار ہو جان دے میرے آقا اشارہ کیتا تے پنجابی کما درخت پاؤندے پیری ٹریا انہیں حضور نے پچھا بھی نہیں کیتا وہ اپنی جگہ تے جا کے فٹ ہو گیا تے لگ گیا پر فرق ایسی کہ اگے دیاں شاخاں اکھڑیاں ہن جھک گئیاں میرا ایمان کہندا درخت کہندا تے بگا آؤ اے درختو آ کے میرا طواف کرو میں محمد دی دید کر کے آیا جائے اے کوئی عمرہ کر کے آوے حج کر کے آوے تے لوگوں نے ملن جاندے نے میرے آقا فرمایا جڑا عمرہ تے حج کر کے آوے انہوں جا کے ملو حضور نے فرمایا بخش آیا جدی بخشہ دی دعا کرے گا وہ بھی بخشا جاوے گا کیونکہ وہ کہندہ میں حضور نے مل کے آیا وہ درخت بھی تے مقدرہ تے ناز کردہ ہوئے گا کہ جنہوں خدا عرشاں تے بلا کے ملدہ میں انہوں مل کے آیا وہ سانا منوں آپ بلا کے ملدہ ہے گرامی قدر حضرات اتھے درخت بول دے جانور بول دے جیڑے قدے نہیں بول دے وہ گونگے بھی بول دے پتھر بھی بول دے میں نے جب پڑھیا کرنا او پتھرات کلمے پڑا جاندہ تے سکیاں کھجورا اگا جاندہ او پتھرات کلمے پڑا جاندہ تے سکیاں کھجورا اگا جاندہ اوڈ بے ترا جاندہ اوڈ بے بیڑے ترا جاندہ کہ گنگیاں تھی گلہ کرا جاندہ او گنگیاں تھی گلہ کرا جاندہ او پتھرات کلمے پڑا جاندہ تے سکیاں کھجورا اگا جاندہ پتھرات کلمے پڑا جاندہ تے سکیاں کھجورا اگا جاندہ گرامی قدر حضرات کیونکہ سارے اندر نبی ہے نا اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ اللہ فرمایا ہر رسول نے اس قوم دی زبان دے کے بھیجیا جس قوم والوں نے رسول بنا کے بھیجیا آسمان تو اللہ نے 4 کتابہ نازل کی تھیں 3 کتابہ تورات زبور اور انجیل عبرانی زبان چاہیے قرآن عربی زبان چاہیے کیونکہ حضور عربی چاہیے گرامی قدر حضرات ہر رسول اللہ نے اس قوم دی زبان دے کے بھیجیا پر جدو آئی نا کملی والدی واری ایتھے پتھر بول دے تو میرا نبی وہ بھی سمجھ دے درخت بول دے تو وہ بھی سمجھ دے جانور بول دے میرا کیونکہ اس سارے اندر رسول بن کے آیا نا حضرت سلمان فارسی جدو کلمہ پڑھیا نا آکے وہ فارسی بول دے سن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کو بندہ بلاؤ جڑا فارسی بھی جانے تھے عربی بھی جانے دس ایک ہی کہہ رہے ہیں ایک یہودی نے بلایا وہ فارسی تے عربی بھی جاندہ سی حضرت سلمان فارسی نے نبی پاک دیاں تعریفاں کیتیاں نا تے او یہودی دے دل چ نبی پاک دا بغض سی کہنے لگا جی اے تواڈے بارے غلط بول دے پیا نبی کریم نے فرمایا وہ میری تعریفاں پیا کردا ہے تے یہودی اٹھ کے ٹر پیا کہنے لگا جی تانوں فارسی ہوندی ہے تے مینوں کانوں بلایا سی پتہ چلیا میرا نبی سارے اندر رسول نے سارے دی زبان جاندا نبی اپنی قوم دی زبان وچ گئے حضور قوم دے پنڈ دے شہر دے ملک دے نبی نہیں نا ساری کائنات دے نبی نے نا انی رسول اللہ الیکم جميعا تے زباناں بھی ساریاں دیا جان دے چونکہ کل میرا جمعہ دا موضوع ہے سی کہ حضور سارے دے رسول نے تے سارے دی زبان جان دے ایدے تے میں بڑی مفصل گفتگو کیتی کہ کیویں جانوراں دیاں بولیاں درختاں دیاں پتھراں دیاں انساناں دیاں ساری مخلوقات دیاں بولیاں میرا نبی جاندا ایدے تے میں کل بڑی بحث کیتی جمعۃ المبارک دے خطبے دے اندر اگر مفصل بیان کراں تو بڑا وقت درکار ہے آئیے آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا اجڑا لفظ شاہدا ہے ادا مطلب ہے گواہ گواہ ہوندا جڑا موقع تے موجود ہوئے
مثال دے طور تے ہن کوئی بگے چک تو نوجوان آوے تے ویکھ کے لوگاں نوں جا کے دسے کہ بگے چک دے اندر فوج دارگڑھ دے اندر محفل ہو رہی تے اسی صاحب تقریر کر رہے ہیں، انہیں معلوم ہویا جو ویکھیا وہ کہہ دیتا وہ موقع دا گواہ ہے۔ تو صبح اللہ نہ کرے کوئی عدالت وچ نبی نہ چلا جاوے تے عدالت وچ جج نوں پوچھے کہ تو فلاں موقع تے موجود ہے، وہ کہے جی میں بالکل اوتھے موجود ہاں، میں حاضر ہاں، تے جج پوچھے تو وہ واقعہ ویکھیا ہے، وہ کہے میں ویکھیا نہیں کیونکہ مینوں نظر نہیں آندا، میں حاضر ہاں مگر ناظر نہیں سا کیونکہ نظر نہیں آندا۔ تو معلوم ہو گیا کہ گواہ وہ ہوندا جڑا حاضر بھی ہوئے تے ناظر بھی ہوئے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، فرمایا اے میرے محبوب اسا تہانوں حاضر تے ناظر بنا کے بھیجے۔ ہو سکتا کو پڑھیا لکھا نوجوان بابا جی کہہ دے کہ آسی صاحب لفظ شاہد دا معنی گواہ ہوندا ہے حاضر نہیں، تو میں کہاں گا کہ پھر پڑھو نماز جنازہ دی دعا کی پڑھنے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا، کہنے کہ یا اللہ ساڑھے زندیاں نو بخش دے، ساڑھے مردیاں نو بخش دے، وشاہدنا جڑے حاضر نے جڑے جنازہ پڑھنے انہوں نو بخش دے، وغائبنا تے جڑے غیب نے نہیں آئے انہوں نو بخش دے۔ تے نماز جنازہ دی دعا شاہدنا دا مطلب حاضر ہو سکتا ہے، تے انا ارسلناک شاہدا دا مطلب حاضر ناظر نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے قرآن مجید چ فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، اللہ نے فرمایا جڑا رمضان شریف چ حاضر ہوئے اور روزے رکھے، فمن شاہدہ جڑا موجود ہوئے حاضر ہوئے اور روزے رکھے۔ معلوم ہو گیا کہ شاہد معنی ہوتا ہے حاضر و ناظر۔ ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، محبوب اسا تہانوں حاضر تے ناظر بنا کے بھیجئے۔ ادھے تے قرآن و حدیث دے دلائل دیوان بڑا وقت درکار ہے، مگر میں اتھے کو بڑا معروف واقعہ سنانا بڑا لمبا ہے، مگر میں مختصر کر کے عرض کرا۔ کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو اعلان نبوت کیتا تو میرے نبی دا کلمہ پڑھن والے غریب لوگ سن، حضرت بلال حبشی، حضرت عمار بن یاسر، حضرت بی بی سمیہ ورگے۔ حضور نے فرمایا دین شروع بھی غریبہ تو ہویا تے رہ بھی غریبہ چے جائے گا۔ کیا غریبہ دا بھلا کر دیتا میرے نبی نے۔ حضور نے عرض کی تھی یا اللہ منو مسکینہ چ رکھ، مسکینہ چ موت دیتے قیامت نو مسکینہ چ کھڑا کری۔ نوجوانوں کدے غور کیتا جدو قیامت نو نمازی نمازیاں چ کھلوتے ہونگے، حاجی حاجیاں چ کھلوتے ہونگے، سخی سخیاں چ کھلوتے ہونگے، متقی متقین چ کھلوتے ہونگے، کملی والا غریبہ چ کھلوتا ہوئے گا۔ اس ویلے کیسا مان آوے گا غریبہ نو اپنی ذات ہوتا۔ تو سرکار دو عالم دا کلمہ پڑھن والے ابتدا چ غریب لوگ۔ اس دن ابو جہل دا لک ٹوٹ گیا جس دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھے۔ ابو جہل نو خیال آیا کہ جی عمر فاروق نے کلمہ پڑھ لیا تے ہون تے میں غریبہ نو نہیں نہ مار سکدا، عمر تے آپ بڑے ڈنڈے سوٹے والا ہے۔ ابو جہل بڑا پریشان پھر رہا تے انہیں راتوں رات خط لکھیا یمن دے اندر اودے کی یار سی جدا نام سی حبیب یمنی۔ حبیب نو خط لکھ کے کہنے لگا جتنی جلدی ممکن ہوندا مکے پہنچ منو تے نہ بڑا ضروری کام ہے۔ صبح صبح حبیب مکے پہنچ گیا۔ ابو جہل نے کرنا چ روئی دے کے آکھیا جتنے دن مکے رہے اپنے کرنا چ روئی نہ نکالی۔ انہیں پوچھا وجہ، آکھیا وجہ تینوں حویلی چل کے دسنے۔ ابو جہل حبیب یمنی نو جدو حویلی لے کے آیا تے سارے مکے دے چودھری بیٹھے، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، اخنس بن شریک، امیہ بن خلف، ابو لہب، ابو جہل، سارے بڑے بڑے چودھری مکے دے سردار۔ حبیب کہنے لگا کہ ابو جہل میں نو اتنی اجلت کیوں بلائے؟ ابو جہل کہنے لگا کہ تو میرا یار ہے تے میرا کاروبار تجارت پارٹنر بھی ہے تے سیانہ بھی بڑا ہے، میں ایک معاملے پریشانہ میری پریشانی دور کر۔ پوچھے پریشانی سنو۔ ابو جہل کہنے لگا ساڑھے مکے چا ساڑھے برادری چا ایک نوجوان ہے جدا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حبیب کہنے لگا نام تے بڑا سونا۔ ابو جہل کہنے لگا پوری گل سن۔ کہنے لگا 40 سال محمد نے ساڑھے چا گزارے نے، ایڈے سونے گزارے نے کہ اسی انہوں صادق تے امین کہہ دے رہے ہیں۔ مگر جو ہی 40 سال گزرے محمد بڑیاں عجیب گلنا کرن لگ پہ۔ حبیب نے پوچھا گل کی کر دینے، کہنے لگا وہ کہنے کہ آج جڑے کعبے چ 360 بت نے نا یہ سارے جھوٹے نے، ایک خدا سچا جڑا نظر ہی نہیں آتا۔ وہ کہنے کہ انسان نے مر کے مٹی چ ملنا پھر زندہ ہونا ہے تے قیامت دا دن آنا ہے، اس رب نو عملہ دے حساب بھی دینے نے۔ ابو جہل کہنے لگا تو سیانہ بندہ میں نو سچی دس جڑا برتا بر کے مٹی چ مل جاوے وہ دوبارہ زندہ ہو کے میں سکتا ہے۔ حبیب بڑا سیانہ سے کہنے لگا محمد گل ویسے ٹھیک ہی کر دینے۔
ابو جہل کہنے لگا ٹھیک ہے میں تے حبیب کہنے لگا جڑا رب بندے نو مٹی چو پہلی بار بنا سکتا ہے اور رب بندے نو مٹی چو دوسری بار بھی بنا سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ فرماتا بندہ تینو مٹی چو بنایا، مٹی چو ملا کے پھر مٹی چو پیدا کر لواں گے۔ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم۔ ابو جہل کہنے لگا کہ میری حویلی چ بیٹھ کے گل محمد دے نال دی نہیں کرنی۔ حبیب کہنے لگا پھر منو دسو منو کیوں بلائے؟ ابو جہل کہنے لگا کہ یار محمد دی وجہ تو میری چودر جا رہی تے او تے لوگ کلمہ پڑھ دینے تھی انج کر یا تے محمد نو دم کر تو کہ دم کر لینا جے دم نہ کم نہ چلے تو حکیم انہوں دوائی دے او انج دیاں گلاں نہ کرے تے جے دوائی نال بھی کم نہ چلے تو پرے آدھا بندہ سیانا بندہ انہوں سمجھا کدے کدے وہ ساڑھے بتاں دی پوجا کر لوے کدے کدے اسی تیرے او دے خدا دی عبادت کر لئے۔ ایک پیغام جدو ابو جہل دا میرے نبی نو ملیا نا تے میرے نبی رو کے آسمان والوے کیا کہ جڑا تیرا نہیں ہو میرا نہیں تے اتو آواز ہے جڑا تیرا نہیں ہو ساڑھا بھی نہیں۔ اللہ فرمایا سی کدو اپنا بناوا لگے لکم دینکم ولی دین، پیغام دے دے سونے توڑا دین تو ہاڑا تے ساڑھا دین ساڑھا۔ حبیب کیا لگا یہ تے چھوٹا جا کام ہے تسی محمد نو بلاؤ میں ہونے ٹھیک کر دینا۔ ابو جہل نے کہا پہلے بھی دم کرن بلائے سی او دا ناسی زماد، عرب وچ دم کرن چ بڑا مشہور سی، اگر کسی نو جن چمڑ جاندا زماد دم کر کے جن نکالدا سی۔ ابو جہل نے انہوں بھی بلایا کہ تیرا محمد نو دم کر، زماد میرے نبی دے سامنے بیٹھا دم کرن، او تے جے شروع نہ آیا تے نبی پاک شروع ہو گئے۔ سرکار فرماندے نے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ انہا پڑھیا تو جڑا دم کرنا سی وہ بے دم ہو گیا۔ تو کہندہ ایک باری پھر پڑھیا جائے، حضور دوسری باری پڑھیا، کہندہ ایک باری پھر تیسری باری مرتبہ پڑھے تے کہندہ ہن کلمہ پڑھایا جائے۔ وہ جڑا حضور نو دم کرنا یا وہ بے دم محمد دا دام بن کے جا رہے تھے، غلام بن کے جا رہے تھے۔ آج حبیب آیا، حبیب ابو جہل چودھریاں چ بیٹھ کے کہنے لگا تے کم ہی کوئی نہیں، میں بس ہونے تیری پریشانی دور کر دینی، محمد نو بلاؤ تے صحیح۔ ابو جہل کہنے لگا بلا تے دیواں پر پہلے دس کریں گا کی؟ کہنے لگا کرنا کی حکیم بندہ انہیں میرے کو لا کے بیٹھنا تے میں اس طرح کر کے ادھا ہاتھ پکڑنا نبض چیک کرنے تے میں نے پتہ چل جانا مسئلہ کی تے اج میں تیری پریشانی دور کر جانی ہے۔ ابو جہل کہنے لگا نادا ہاتھ پڑ لیے گل مک جاندی ہے۔ حبیب کہنے لگا وجہ کی ہے؟ کہنے لگا آئی تے وجہ ہے جدا ہاتھ پھڑ لوے او دا ہاتھ رب دے ہاتھوں وچ پھڑا دیندا۔ کہنے لگا آئی تے مصیبت ہے جدا ہاتھ پھڑ لوے او دا ہاتھ ہی رب نو پھڑا دیندا ہے، او دا ہاتھ نہ پکڑی۔ حبیب کہنے لگا ٹھیک ہے چلو انہوں بلاؤ تے صحیح نا۔ ابو جہل کہنے لگا بلا بھی دے گا پہلے دس کریں گا کی؟ کہنے لگا ہاتھ تے میں پکڑنا نہیں نا، پر محمد نے جدو میرے کول آ کے بیٹھنا نا تے میں ادھر دو چار گلاں کرنی ہیں، ادھیاں گلاں تو میں نے پتہ لگ جانا دماغی توازن کی میں دات میں دوائی دینی تے تیری پریشانی دور ہو جانی۔ ابو جہل کہنے لگا نالا گلاں کر لیے گل مک جاندی ہے۔ حبیب کہنے لگا وجہ کی ہے؟ کہنے لگا آئی تے وجہ ہے ایڈیاں مٹھیاں گلاں کر دئی گلاں گلاں جی پتھراں تو کلمے پڑھا لیندا۔ آئی تے مسئلہ اللہ اکبر۔ گالا نہ کری، کہندہ جب پرسو دی گالے میں کینکریاں 6 لے کے گیا تھا تے آکھا محمد جے نبی تے 10 مٹھی چکی ہے۔ مسکرا کے میرے نبی فرمایا آقا دی نبوت ہوئی کہ میں 10 مٹھی چکی ہے۔ کہندہ پھر نبوت کنوں؟ کہندہ نے فرمایا نبوت ہے جو مٹھی چو بول کے دسے میں کون ہاں۔ ابو جہل کہنے لگا میں آکھا پھر جو مٹھی چو تے بول دا ہی نہیں۔ فرمایا اللہ پھر آج پہ بول دا ہی۔ ابو جہل کہنے لگا حبیب تینوں مکی دساں یار مٹھی میری قبضہ میرا ہاتھ میرا تے کینکریاں میریاں تے کلمہ محمد دا پڑھ کے منو پیاں پوچھ دیاں سن ہے تے اسی بھی پتھریاں پر تو ہو رہے کیویں دا پتھریاں تینوں محمد دی سمجھ نہیں آ رہی۔ آؤ نہ رل کے انہاں کینکریاں نے تصور چ پوچھیو کینکرو تسی تے کدے بولے ہی نہیں، او پتھرو تواڈی تے برادری نہیں بول دی، اج کیویں بولے؟ تے پتھر بول کے کہنے لگے اونجو سی نہیں بول دے،
پر جڑا کملی والے دی عزت واری بھی نہ بولے وہ کو غیرت مند تے نہیں نہ ہوندا جڑا حضور والے بھی نہ بولے کہنے لگا نہ او دی گل نہ کری او بڑا ہی مٹھا بول دے عاشق بول کے کہندا ایڈا مٹھا رب دے حبیبا سارے جگ دے ڈھولنا رب دے حبیبا سارے جگ دے ڈھولنا تیرے جیا مٹھا مٹھا کسے بھی نہیں بولنا کہنے لگا تینوں کی دساؤں کہ ڈاک مٹھا بول دے ادھتے میں بحث کرا میں نے وقت درکارے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ککھ سوادنا اے مشری اندر کھنڈاوی چکھ ڈٹھیاں اینا ساریاں چیزاں نالوں گلاں نبی دیاں مٹھیاں ابو جال کہنے لگا ادھنا گل نہ کری گل مک جالی کہنے لگا پھر چلو بلاؤ تو صحیح کہنے لگا بلا بھی دیوان گے پہلے دس کریں گا کی کہنے لگا نام او دا ہاتھ پکڑنا ہے نہ گل کرنی بس محمد نے آنا تے میں اکھ وچ اکھ پا کے اکھ دا رنگ ویکھ کے دسنا مسئلہ کی تے میں دوائی دینی تے تیرا مسئلہ حل ہو جانا ہے ابو جال کہنے لگا نانا دی اکھ وچ ویکھ لیے گل مک جاندی ہے پوچھ دا وجہ کی کہنے لگا آئی تے وجہ دی اکھ وچ اتنا خمار ہے بلال دی اکھ وچ ویکھے میں مار مار کے پوچھنا بلال محمد دا دامن چھڑنا ہی کہ نہیں تے بلال کہندا نا چھڑا کی کرے گا میں کہنا تیری جان کڑ دیواں گا تے بلال کہندا کڑ دے میری جان کڑ دے جے محمد دا ایمان ہی نہ رہیا میں رب دی جان کی کرنی کہنے لگا دی آنکھ وچ نہ ویکھی پھر جو کہندا پڑھیں گا کہ اکھ وچ پا کے تکیا سو میرے دل دے کر گیا سو ٹکڑے او دے ہاتھ وچ کوئی تلوار بھی نہیں پر خالی جاندا باہر بھی نہیں کہنے لگا اکھ وچ نہ ویکھی کہنے لگا چلو اکھ وچ بھی نہیں ویکھاں گا بلاؤ تے صحیح کہنے لگا کریں گا کی کہنے لگا بالکل نہیں ویکھاں گا نہ پھڑاں گا نہ گل کرنی بس محمد نے قریب آ کے بیٹھنا ہے تے میں اکھیں بند کر لینی ہے تے میں اس طرح کر کے نا او دی خوشبو سنگنی تو میں دوائی دینی تے مسئلہ ٹھیک ابو جال اٹھ کے چودھریوں نو کہنے لگا انہوں سمجھاؤ کہنے لگا ہون کی ہوئے کہنے لگا جھلے انہوں سنگن دی لوڑ بھی کیڑی ہے او تے مکے دی جڑی گلی چو گزر جاوے 8 دن خوشبوئیں ہوندیاں رہ دیا انہوں کیوں سنگنا حبیب کہنے لگا پھر منوں کیوں بلائے سارے چودھری ابو جال نو کہنے لگے ایک بار تو محمد نو بلانا ہی پوے گا ابو جال نے میرے نبی نو پیغام بھیجا ذرا میری حویلی آئے جے حضور ٹرے نا ابو جال سارے چودھریوں نے کہنے لگا خبردار آج محمد آمد تے اٹھ کے کھڑے نہیں ہونا تو اسی او دا ادب بڑا کر دیو آج کوئی او دا ادب نہ کرے میری حویلی کوئی محمد دے واسطے اٹھ کے کھڑا نہ ہو گیا کئی بیلیاں نو آج بھی بڑی تکلیف ہو کہندے نے نبی دے نام تے کیوں اٹھ دیو کیوں اٹھ کے درود و سلام پڑھ دیو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھاں سلام کھڑے کیوں دے وہ کہندے نے نماز تے بیٹھ کے درود پڑھن دا حکم ہے کہ اتحیات دے بعد تسی درود پڑھو سلام پڑھو مگر بیٹھ کے تے سنی سنت دے خلاف کر دینے اٹھ کے کھڑے ہو کے درود پڑھ دینے جدو نماز جنازہ پڑھن جائے تو تیسری تکبیر کی پڑھ دینے اللہم صلی اللہ دوسری تکبیر دے بعد پڑھ دینے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیتا وسلمتا صلیتا درود تے سلمتا سلام ہے بندہ ہندہ بھی کھڑا ہے ہاتھ بھی بدے منہ بھی مدینے والتے پڑھدا بھی درود و سلام ہے اتو آواز آئی اپنے گھر پاویں پڑھ پاویں نہ پڑھ پر جدو میری بار گچایا کرے گا کدے بٹھا کے پڑھایا کریں گا کدے کھلار کے پڑھایا ابو جال کہنے لگا کھڑے نہیں ہونا اللہ فرمایا جبریل جی مولا ایک اندر یار آوے تے کھڑا نہیں ہونا تو یا اللہ حکم کی یہ فرمایا فرشتیاں دی فوج لے جا ایک ایک چودھری دے سر تے ایک ایک فرشتہ کھڑا کر دے تے آپ ہو جا ابو جال دے سر تے کھڑا یا اللہ کرنا کی یہ فرمایا جو ہی میرا یار پہلا قدم رکھنا ابو جال دی حویلی
انہاں چودھریوں نو کنا تو پھڑ کے کھڑا کر دے، جڑا میرے یار دا ادب انج نہ کرے اسی انج کرا لواں گے۔ آؤ بس نوجوانوں، میرے آقا جدو آئے نا تے جبریل نے ابو جہل نو پکڑ کے پہلے کھڑا کیتا، او دے ول ویکھ کے سارے کھڑے ہو گئے۔ سرکار خراما خراما ٹرے آئے تے میرے نبی اپنے مقام تے بیٹھ کے حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، سارے بیٹھ گئے، ابو جہل اجے بھی کھڑا۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جا۔ جبریل نے کان چھوڑے تے ابو جہل ڈگ گیا تے نال دے کونی مار کے پوچھا چچا جی کی ہوئی؟ کہندا پتہ نہیں لگا بنی کی۔ میرے آقا نے فرمایا ہاں بھائی مینوں کیوں بلایا؟ یہ بڑا لمبا واقعہ ہے مگر میں تو اختصار نہ سنا کے چلے رہا۔ فرمایا مینوں کیوں بلایا؟ حبیب کہنے لگا میں بلایا۔ فرمایا کیوں؟ کہنے لگا تو ہڈا دعویٰ کی؟ فرمایا دعویٰ ہے کہ او وحدہ لا شریک ہے اللہ دا آخری نبی ہے۔ حبیب بڑا سیانہ سی کہنے لگا کہ اگر میرے دو سوالوں دے جواب دے دے وہ تے میں مان جاواں گا تسی نبی ہو۔ حضور نے فرمایا سوال سناؤ۔ کہنے لگا سوال بعد پہلے میری ایک شرط قبول کرو۔ فرمایا شرط کی ہے؟ کہنے لگا شرط یہ کہ پہلا سوال میں کراں گا جواب تسی دیو گے، دوسرا سوال بھی تسی دسو گے کہ میں پوچھنا کی چاہنا تے جواب بھی دیو گے۔ فرمایا قبول ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ آج میں زندگی سے پہلی بار سبحان اللہ دے بغیر ہی تقریر کر چلے۔ فرمایا کہ چلو انج تے انج ہی صحیح فرمایا۔ میں بھی چیک کر لواں شاہ جی کہ بھلا مینوں بھی تقریر انج ہوندی ہے کہ نہیں۔ او سیانے لوگ کہندے نے کہ پانی پرن مٹیاریاں تے رنگا رنگ کڑے، پر آؤ صدا جانی ہے جس صدا توڑ چڑھے۔ توڑ چڑھ گیا بہرحال الحمدللہ۔ کون ہے دیوالی نے فرمایا سانو قبول ہے سوال کرو۔ حبیب کہنے لگا پہلا سوال ہے بھی تسی کہندے میں نبی ہاں۔ ابو جہل کہندا معاذ اللہ تسی جادوگر ہو تو تسی انج کرو کہ نبی معجزات لے کے اوندے نے، کوئی انج دا معجزہ وکھاؤ کہ ابو جہل کہے کہ تسی جادو کیتا ہی نہیں۔ کہنے لگا زمین تے جادو چل دا آسمان تے نہیں، تسی کوئی آسمان والا معجزہ دکھاؤ۔ حضور نے فرمایا کیویں دا معجزہ منگ دیو میں دکھا دینا۔ حبیب کہنے لگا کدے چن توڑ کے وکھا دیو نا۔ چن علماء فرماتے ہیں اس ویلے دن سی رات نہیں۔ او دے کہن دا مطلب اسی کہ پہلے سورج غروب کرو، پھر او دی جگہ دن دی جگہ رات لے آؤ، تے سورج دی جگہ چن لے آؤ، پھر انہوں توڑو۔ حضور نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ چلو رات ہوئے گی نا تے پھر توڑا گے، نہیں۔ صاحب قصیدہ بردہ دی شرح دے اندر حضرت علامہ خرپوتی فرمان دے نے میرے نبی اس ویلے اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے حضور نے فرمایا چلو آؤ توڑیے، آؤ توڑیے۔ کال ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم ٹرے میرے نبی دے نال حبیب ٹرے آؤ۔ ابو جہل ابو لہب اتبع اتبع شیبہ اخنس بن شریک امیہ بن خلف سارے مکے دے کافر چودھری میرے نبی دے نال ٹر پے، پر ابو جہل دا چہرہ لٹک گیا۔ نا دے پوچھیا چودھری جی تانوں کی ہویا؟ کہنے لگا تینوں نہیں پتا، انہیں کہہ دیتا ہے انہیں کر دینا، انہیں آج کر دینا، ایک کر دینا انہیں کر دینا، انہیں چن توڑ دینا۔ میرے نبی کوہ صفات لے کے آگے، بعد نے فرمایا کوہ ابو قبیس کل، بعد نے کیا وادی کے مناج آگے۔ اے سورج چمک رہا، اس طرح میرے نبی نے اشارہ کیتا، سورج گرو دن دے وقت رات۔ علامہ خرپوتی فرماتے ہیں وہ قدرتی طور تے رات بھی 14ویں تھی، سامنے 14ویں رات دا چند چمک رہا۔ سید عالم نے بیک کے فرمایا حبیب توڑ دے وہاں، کہندہ توڑ دیو۔ انگلی نہیں ماری، ناخن بھی نہیں ماریا، بس انگلی دے ناخن دا اشارہ کی۔ چند دو ٹکڑے ہو گئے، ایک پہاڑ دے اس طرف، ایک پہاڑ دے اس طرف۔ علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ مفسرین فرماتے ہیں اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اس آیت دے تحت علماء فرماتے ہیں میرے نبی نے فرمایا او ویکھو، او فلاں ابن فلاں، ایک ایک مکے دے کافر دا نام لے کے نبی پاک نے فرمایا او فلانیاں او ویکھ محمد نے اج چن توڑ دیتا ہی۔ حبیب نے ویکھیا تے کہنے لگا جوڑ نہیں دیندے، اشارہ کیتا چن جوڑ گیا۔ چل بھی جو آباد ہے کملی والیا اج توڑن تے جوڑن دیاں گلاں کر دینے، انہاں نوں کی پتہ ہے بے
جدو حلیمہ دے ویڑے انگلی دے اشارے کردہ رہے آئے میں دیوں دو تیرے چنگ اشارے تے نچدہ رہے آئے گرامی قدر حضرات آلہ حضرت نے ایدہ ترجمہ فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا تسی صبح کام تے جان دے ہو تے بچے کہندے نے بابا شام کو میرے لیے فلاں چیز خرید کے لانا کھلونا لو باپ پلاسٹک یا الیکٹرونک کو لوہے دا کھلونا لے کے آوے نا تے بچہ تھوڑی دیر کھیل کے توڑ دے بے تے ماں ڈانٹ کے بچے نے کہندی ہے تیرے باپ نے اتنا مہنگا کھلونا لے آندا تو توڑ بھی دیتا ہے تے باپ کہندا پھر کی ہویا توڑ دیتا تے او دا ہی سی نا میں ہور لے دے مانگا ساڈے بچے مٹی دے بنے بشر تے کھلونے بھی مٹی دے پلاسٹک دے لوہے دے کملی والا نور ہے نا تے رب نے کھلونا بھی نور دا عطا کیتا ہے کدے حلیمہ دے گھر کھیڑ لیندا ہے کدے کافران دے کہن تے توڑ دیندا ہے اتو آواز ہوندی ہے پاویں کھیڑ پاویں توڑ تیرا ہی ہے تے تیرا ہی نا پاویں کھیڑ تے پاویں توڑ میرے نبی چند توڑ کے جوڑیا نا تے حبیب کہندا ہن دوسرا سوال میرے آقا نے فرمایا دوسرا سوال بھی دسنے کولین دے والی نے فرمایا بھی تیرے دل دے اندر خیال ہے یمن دے اندر تیری ایک بیٹی ہے کہ نو اپنی بیٹی نل پیار بڑا اکھا تو نبی نہیں ہے دماغ دی مزور ہے جسم مفلوج ہے تیرا خیال ہے اللہ تیری بیٹی نو شفا دے دے وے فرما جا حبیب اللہ نے تیری بیٹی نو شفا دے دیتی آؤ قدم پھڑ کے کہنے لگا سنیا کلمہ پڑھاؤ میرے نبی نے کلمہ پڑھایا حبیب روندہ جا رہے آؤ کہنے لگا جڑا مکے بے کے شام دیاں سچیاں دس دے او فرشاں تے بے کے عرشاں دیاں بھی سچیاں دس دے یمن چی آگے نے دروازہ کھڑکایا او دی بیٹی نے آکھیا ابا جی میں پیو نہیں ہوں نالے کلمہ پڑھ دی نالے دروازہ کھول دی ہے حبیب نے بیٹی نو سینے نالے لایا کہنے لگا بیٹی یہ شفا ماں کی میں ملیاں کہنے لگی بابا ایک سونا جا میرے خواب دے اندر آیا ہوں انہیں سونا جا ہاتھ پھیرا شفا میں لگئیاں انہیں آگیا بیٹی کلمہ پڑھ لما اللہ دا آخری نبی ہوں حبیب بیٹی دا متھا جویں کے کہنے لگا بیٹی میں بڑے نصیبہ والا ہوں اس نبی نوے کے کلمہ پڑھ کے آیا ہوں کہنے لگی بے بابا میں تیرے نالوں بہتی نصیبہ والی ہوں تو تے جا کے کلمہ پڑھ کے آیا ہے انہوں آ کے پڑھا کے گئے جا کے پڑھیا منو آ کے پڑھا کے گئے حبیب اسے ویلے یمن چکھلوتے مکے والے منہ کیتا تے کہنے لگا واہ شان محمد تیرے واہ رتبے تیرے بیٹھا وچ مکے دے ہوئے ہاتھ یمن وچ تیرے تو اللہ نے فرمایا انا ارسلنا کا شاہدہ فرما محبوب نو حاضر و ناظر بنا کے بھیجے میرے نبی اوتھے بھی حاضر ہے تے اپنے بالعلم اور بالنبوت اتھے تے اوتھے بھی حاضر ہے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ دعا اللہ میری توڑی حاضری نو قبول فرمائے آمین واخر